لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔
سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کے اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت کیسریت و کسرائی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، مختلف علاقوں سے آنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دوسری سالانہ سیرت النبی کانفرنس آپ کے اس علاقے میں منعقد ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا عمر داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بیان کی ہمت اور جرأت نہیں، لیکن حضرت ہی کے حکم پر آپ کے سامنے سیرت النبی اور عقائد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ مختلف جگہوں سے ساتھی تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات سبحان اللہ کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا، اس لیے کہ 2 دن سے گلے میں بھی مسئلہ ہے۔ خدا بند عالم کی توفیق سے ایک دن میں 2 3 بیانات اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ اگر کہیں سے آواز آئے تو آپ کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ اسٹیج کی طرف یا اس آواز کی طرف؟ میرے دوستو، سیرت النبی کے عنوان سے معنون آج کی یہ دوسری سالانہ کانفرنس، جس کے انعقاد آپ حضرات کے ان علاقے کے لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ میں آپ کے سامنے مختصراً حضور کی سیرت کا ایک پہلو لیتا ہوں۔ ویسے تو حضور کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ حضور نے جہاد کیا، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ حضور نے تبلیغ کی، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیے، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی خاطر ماریں کھائیں، یہ توحید کا الگ موضوع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کرنا، یہ سیرت کا الگ موضوع ہے۔ آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرنا، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ کی رحمت کا تذکرہ کرنا، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ کی نشست و برخاست کا تذکرہ کرنا، یہ الگ موضوع ہے۔
سیرت کے تو کئی موضوع ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے سیرت کا ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں اور موضوع میں یہ لیتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ تھکے ہوئے بیٹھے ہو؟ اور بھائی کل چھٹی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کا جوش ہوگا تو یہاں سے بھی جوش ہوگا، اگر آپ بے ہوش ہوئے تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ آپ کو خاموش نہیں ہونا، اس لیے کہ خاموش کالونی سے میں آیا ہوں۔ بولیں گے؟ کبھی کبھی تو آپ کے اس علاقے میں گفتگو کا موقع ملتا ہے، ایسا بولو کہ آخر والوں کی آواز بھی یہاں تک آئے۔ تو میرا کیا موضوع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اس نبی کی تعریف 2-2.5 گھنٹوں میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جس نبی کی تعریف جب خدا نے شروع کی تو خدا نے بھی 23 سال کے عرصے میں مکمل کی۔ اور بلند آواز سے یہ ہوئی نا کام۔ آپ کے ارینجمنٹ کرنے والے ساتھی تو اکثر جوان ہیں تو جوانوں والا نعرہ ہو، جوانوں والی گفتگو ہو، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بھی ایک جوان ہے، اگرچہ بیمار ہوں لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال رہی تو آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر لوں گا۔ میرے دوستو، محمد کسے کہتے ہیں؟ دنیا اگر آپ سے تعارف پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ سے دنیا پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہ ساری کائنات کے قلم درخت قلم بن جائے۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سارے سیاہی بن جائیں، انسان فرشتے جنات لکھنے والے بن جائیں، آسمان و زمین یہ سارے کاغذ بن جائیں، اور میرے خدا کی تعریف کرنا شروع ہو، سمندروں کی بننے والی سیاہی تو ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین کے بننے والے کاغذ تو ختم ہو جائیں گے، درختوں کے بننے والے قلم تو ختم ہو جائیں گے، انسان جنات فرشتے تو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن میرے خدا کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے محمد کسے کہتے ہیں کہ کائنات کے سمندر کے ہر قطرے کو سیاہی بنا دو، درخت کی ہر شاخ کو قلم بنا دو، آسمان و زمین کے ہر خطے کو کاغذ بنا دو، ہر انسان جنات فرشتوں کو لکھنے والا بنا دو، ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دے، آسمان و زمین کے بننے والے کاغذ ختم ہو جائیں گے، آسمان و زمین میں پیدا ہونے والے درخت قلم ختم ہو جائیں گے، درختوں کے بننے والے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی بننے والی سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات مل کر تعریف شروع کرے، نبی کی تعریف شروع کرے، جس ہستی کی تعریف شروع کرے، اور درختوں کے قلم ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، جنات فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں، آسمان و زمین کاغذ ختم ہو جائے، اور تعریف لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور جس کی تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ تمہیں بتاتا ہوں، محمد اس کو کہتے ہیں
جس کے صدقے کائنات بنی، محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے عرش بنا، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فرش بنا، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جوانوں کو جوانی ملی، محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو حیات جاویدانی ملی۔ ہائے جس کے صدقے شہیدوں کو حیات جاویدانی مل جائے، انسانوں کو جوانی مل جائے، درختوں کو جلانی مل جائے، سمندروں کو روانی مل جائے، ہائے جس کی وجہ سے چاند کو چاندنی مل جائے، سورج کو توانی مل جائے، ہائے پوری کائنات منور ہو جائے، جس کے صدقے میں سورج کو چمک مل جائے، ستاروں کو دمک مل جائے، جس کے صدقے پھولوں کو مہک مل جائے، جس کے صدقے چڑیوں کو چہک مل جائے، جس کے صدقے انسان کو صفت صحت مل جائے، ہائے جس کے صدقے پوری کائنات خدا بنا دے لے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جو پیدا ہو تو اس کی پیدائش میں آمنہ کہے میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا، جو پیدا ہو جس کی پیدائش پہ عبد المطلب کہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، جو پیدا ہو تو جس کی پیدائش پہ جبریل کہے میں نے دنیا کے بچے دیکھے ہیں، میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا، جو پیدا ہو تو خدا کے ڈالے میرے خزانے میں ایک تھا اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ سارے نبی پیچھے ہو اور جو امامت کرا رہا ہوگا آگے، اس آگے کھڑے ہونے والے کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آئے موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے صحابہ سے کہا موسیٰ نے چلو قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، اور انہوں نے کہا آپ لڑیے، آپ کے خدا لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ جس نبی کے بھی صحابہ کو دیکھو وہ معیار نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کا تھا۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، جس نبی کو صحابی صدیق جیسا مل جائے، جس کو یداکار عمر جیسا مل جائے، آئے جس کو صحابی عثمان جیسا مل جائے، جس کو صحابی علی جیسا مل جائے، آئے جس کے صحابہ ایسے مل جائیں کہ جس کو صدیق جیسا ایسا یار مل جائے جو چلتا ہے خدا کا سلام اس پر آتا ہے، آئے جس کو عمر جیسا ساتھی مل جائے کہ جس کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا ہو، جس کو خدا نے ایسا عثمان دیا ہو کہ جو چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا، فرشتے آسمانوں پہ اس سے حیا کرتے ہیں، آئے جس کو علی جیسا شجاعت مند مل جائے۔ ان سارے صفات کے حامل شاگردوں کو جو استاد ملا ہے اس استاد کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آسمانوں پہ سلیمان چلتے ہیں، تخت ہوا میں اڑتا ہے، کبھی ایک جگہ، اس کو سلیمان کہتے ہیں کہ جس کا تخت عرش کے نیچے نیچے اڑتا تھا، اور شب معراج جس کا تخت آسمانوں سے بھی اونچے اڑ جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ یوسف کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے عورتیں انگلیاں کاٹ دیں اس کو یوسف کہتے ہیں، جس کو دیکھ کے لوگ گردنیں کٹوا دیں اس کو محمد کہتے ہیں۔ ہائے محمد کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس یوسف کو دیکھ کے لوگ گردنیں کاٹیں، انگلیاں کاٹیں، اس کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کو انسان دیکھے نہیں، صرف بخاری مسلم میں حدیثیں دیکھ کر آج بھی دنیا میں اپنی گردنیں کٹوا دے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ ہائے تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں کاغان کی چوٹیاں آتی ہوں گی، تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں فلسطین آتا ہوگا، تیرے راستے کے اندر کشمیر کی خوبصورت وادیاں آتی ہوں گی، تو اگر سفر کرے تیرے سفر کے اندر ایبٹ آباد کی پہاڑیاں آتی ہوں گی، تو اگر سفر کرے تیرے سفر میں کشمیر کی وادیاں آتی ہوں گی۔ ہائے جس نے سفر کیا اس کے سفر کے اندر آسمان آئے، جس نے آسمانوں کو بھی پیچھے چھوڑا اور سفر آگے بڑھا، اور اس کے سفر میں سدرۃ المنتہا آئے، جس کے سفر میں بیت المعمور آئے، جس کے سفر میں خدا کا عرش آئے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو براق پہ قدم رکھ دے تو اس قدم کے لگنے کی وجہ سے براق سارے سواریوں کا سردار بن جائے، اور جس کے قدم صدیق
کندھے پہ لگے، صدیق سارے صحابہ کا سردار بن جائے، اس لگنے والے قدم والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو پتھر پہ لاٹھی مارے اور پتھر سے پانی کے چشمے نکلے، اس کو موسیٰ کہتے ہیں، اور جو لوٹے میں اپنی انگلیاں ڈالے اور جب باہر نکالے اور جن کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اس انگلی والے کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کا لعاب ایسا ہے کہ صدیق پہ لگ جائے، کالے کے ڈسا ہوا، کالے کا ڈسا ہوا۔ صدیق نے کہا آقا کالے نے بڑا ڈس لیا ہے، اس لیے کہ کالا تو میرا دشمن ہے، لیکن کالے کو پتہ نہیں کہ جب غار میں صدیق کو ڈس رہا تھا ادھر بھی قریب حبیب سویا تھا، آج بھی کالا اگر ڈس لے گا تو کبیر میں قریب حبیب سو رہا ہے۔ آج جس کا لعاب کالے کے ڈسے ہوئے صدیق کے پاؤں پہ لگ جائے، اور جس کے لعاب لگنے سے خدا صدیق کا پاؤں صحیح کر دے، جس کا لعاب آٹے کے اندر پڑ جائے، وہ آٹا اتنا برکت والا ہو جائے کہ 4000 انسان اس کھانے سے کھا لے۔ آئے جس کا لعاب ایسا خدا بنا لے کہ جو کھارے پانی کے کنویں میں اپنا لعاب پھینک دے، سارے پانی کے کنویں کو خدا میٹھا بنا دے، اس خوبصورت لعاب والے کو دنیا محمد کہتی ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو درخت کو بلائے، درخت زمین پھاڑتا ہوا جس کے قدموں میں آ جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ ہائے کہ جو آسمان کی طرف اشارہ کرے، خدا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس اشارے کرنے والے کو دنیا محمد کہتی ہے۔ میرے دوستو، محمد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی آنکھ دکھ رہی ہے، جو ہاتھ لگا دے خدا اس آنکھ کو صحیح کر دے، اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں۔ ام معبد نے کہا میرے گھر میں ایک بکری تو ہے لیکن اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا، جو ہاتھ اس کے دودھ کے بکری کے تھنوں پہ لگا دے، خدا اس ہاتھ کی برکت سے دودھ کے تھنوں میں نور کے چہرے اور دودھ کی نہریں جاری کر دے، اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی آنکھ سے کسی ابو بکر کو دیکھ لے، خدا اس کو صدیق بنا دے، جو اپنی آنکھ سے عمر کو دیکھ لے وہ فاروق بن جائے، اور جو کسی عثمان کو دیکھے وہ ذوالنورین بن جائے، جو کسی علی کو دیکھے وہ حیدر کرار بن جائے، جو ابو ہریرہ کو دیکھے وہ حافظ الحدیث بن جائے، اور جو آنکھ فقیہ الامہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے وہ فقیہ الامہ بن جائے، جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ لے وہ مفسر قرآن بن جائے، جو ابی بن کعب کو دیکھ لے وہ قاری القراء بن جائے، جو 1,44,000 داروں کو دیکھ لے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن جائے، اس دیکھنے والے کو دنیا محمد کہتی ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جو تیرے ہاتھ میں وہ بھی کلمہ پڑے گا، جس کے اشارے پہ پتھر بھی کلمہ پڑ جائے، اس اشارہ کرنے والے کو دنیا محمد کہتی ہے۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے خدا نے کس نے کیے؟ اے نبی ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دینا یہ تیرے خدا کا کام ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے معجزات ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، اور معجزات کس کا فعل ہوتے ہیں، کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کوئی رسول اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا، جب تک کہ خدا بند عالم نہ چاہے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ یہ معجزات سارے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ عقیدے کی بھی ساتھ میں درستگی ہو۔ کتنی جگہ نبی نے اللہ سے معجزہ طلب کیا، اللہ یہ دکھا دے میرے ہاتھ پہ تاکہ یہ دنیا مسلمان کر دے۔ رب نے جواب دیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کا کام صرف رسالت پہنچانا ہے، معجزے کا دکھانا کسی کے ہاتھ پر وہ تیرے خدا کا کام ہے۔ جو اپنے خدا کی بات کو مان کے سرخ میں تسلیم کر لے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے چہرے کو خدا والضحیٰ کہے اسے محمد کہتے ہیں،
جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے سینے کو خدا علم نشرہ کہے اسے محمد کہتے ہیں، ہائے جس کا حسن اتنا زیادہ ہو کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ ابو ہریرہ اور دوسری روایت میں عبداللہ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی اوپر کبھی ادھر، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ نبی نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی موازنہ کرنا چاہتا ہوں، آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے، آسمان کا چاند حسین ہے یا مدینے کا چاند حسین ہے؟ نبی نے فرمایا کس نتیجے پہ پہنچا؟ کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آسمان کا چاند خوبصورت نہیں، مدینے کا چاند اس لیے خوبصورت ہے کہ چاند کے چہرے پر میں نبی کی تشبیہ چاند سے دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ چاپ ہے، اور جو 14ویں کے چاند سے زیادہ حسینوں سے محمد کہا جاتا ہے۔ کائنات حسن پھیلی، کائنات کا حسن پھیلا تو لامحدود تھا، خدا نے کائنات کا حسن بنا کے پھیلا دیا۔ ہواؤں کا حسن الگ، وادیوں کا حسن الگ، سمندروں کا حسن الگ، پہاڑوں کا حسن الگ، برسات کا حسن الگ، رات کا حسن الگ، دن کا حسن الگ، پوری کائنات نے مختلف حسن بنائے۔ تو خدا نے جب حسن بنایا تو کائنات حسن بنا تو لامحدود تھا، اور جب اس حسن کو سمٹا دو تو محمد تیرا نام بن جاتا ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ کائنات حسن پھیلا تو لامحدود تھا، جب یہ حسن سمٹا تو محمد تیرا نام بن کے رہ گیا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی کالی زلفوں میں چہرہ ایسا لگے جسے 14ویں کا چاند لگتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ میں نے زبان حال سے پوچھا اے نبی رات کی گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکلتا ہے کس طرح؟ نبی رات کی کالی گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی کہا اس طرح۔ اس کو محمد کہتے ہیں۔ آئے پوری کائنات کا حسن کسی نے دیکھنا ہو ایک محمد کی ذات ہے، پوری کائنات کا حسن تمہیں ایک نبی میں نظر آئے گا۔ اگر تمہیں 14ویں کے چاند کا حسن دیکھنا ہو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو، رات کی کالی گھٹائیں دیکھنی ہو نجب کی زلفوں کو دیکھ لو، اگر چھما چھم بارش کی برسات دیکھنی ہو چہرہ مصطفیٰ پہ ٹپکنے والے پسینے کو دیکھ لو، اگر کسی نے پہاڑوں کی مضبوطی دیکھنا ہو وہ محمد کی استقامت کو دیکھ لے، اگر کسی نے 14ویں کا چاند کسی نے سورج کو اوپر نکلتا ہوا دیکھنا ہے پران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے محمد کو دیکھ لو، پوری کائنات کے حسن کو کسی نے جسم کی صورت میں دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھ لو۔ محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو؟ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر دیکھ کر بولے تو خدا اس بولنے کو قرآن بنا دے، جو نیچے دیکھ کے بولے خدا اس کو حدیث بنا دے، اس بولنے والے کو دنیا محمد کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا کائنات حسن پھیلا تو لامحدود تھا، جب سمٹا تو محمد تیرا نام بن کے رہ گیا۔ پوری کائنات کا حسن ایک نبی کے جسم میں۔ کسی نے طوفانوں کو دیکھنا ہو نبی کے غصے کو دیکھ لو، کسی نے بہاروں کو دیکھنا ہو نبی کی مسکراہٹ دیکھ لو، کسی نے کائنات میں اگنے والے ریشم کی نرمائی دیکھنی ہو محمد کے ہاتھوں کو دبا کے دیکھ لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے 10 سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے، خدا کی قسم ریشم کو بھی دبایا ہے اور نبی کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، ریشم سے زیادہ نرم اپنے نبی کے ہاتھوں کو پایا ہے۔ ہائے پوری کائنات کا حسن اگر کسی میں جمع کر دو اس مجسم جسم کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں جو خدا کی توحید کا پیغام لے کے نکلے، پتھر آ گئے پھر بھی صبر استقامت بنے رہے، ہر قسم کی راہیں روکی گئیں پھر بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، جو خدا کی توحید اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔
محمد کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو توجہ کیجئے، جس کو خدا ایسا حسین بنائے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کے کہ اٹھتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آئے محمد کسے کہتے ہیں؟ ایک میں کسی کو پسند کرتا ہوں، وہ اپنی سوچ سے کسی کو پسند کروں گا، آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، وہ آپ نے اپنی سوچ سے پسند کیا ہوگا۔ دنیا کو کوئی اسکالر دانشور کسی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنی سوچ سے پسند کرتا ہے۔ پوری کائنات کا خدا جس کو پسند کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جو ہم جس کو پسند کریں وہ کتنے حسین ہوتے ہیں، اور جس کو خدا پسند کرے وہ کتنا حسین ہوگا، جس کے حسن کے لشکارے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری جا رہے ہیں ہندوستان میں، ریلوے اسٹیشن پر ایک ہندو ٹکٹ والا تھا، اس سے ٹکٹ لینے لگے۔ اس ہندو نے انور شاہ کشمیری دیوبند کے سرخیل گزرے ہیں، ان سے کہا مولانا ٹکٹ بعد میں دوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ انور شاہ کشمیری نے فرمایا تو نے کیا دیکھا میرے اندر؟ میرا کردار نہیں دیکھا، میرا تقوی اور فتویٰ نہیں دیکھا، میرے مجاہدات اور ریاضات نہیں دیکھی، میری عبادت اور علم و فقہ نہیں دیکھی، کیا دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ ہندو ٹکٹ والا کہتا ہے اور تو کچھ نہیں دیکھا، یہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس نبی کا امتی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ اس کو محمد کہتے ہیں کہ جس کو غلاموں کو بھی دیکھ کے دنیا کو نبی یاد آ جائے، اس غلاموں والے نبی کو محمد کہتے ہیں۔ جس کے غلاموں کو بھی دیکھ کے دنیا کو خدا کا پیغمبر یاد آ جائے، ان سچے کے عاشقان رسول کے معشوق کو محمد کہا جاتا ہے۔ عاشقوں کی تو نشانی یہ ہے نا کہ جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ کہتا ہوں نا اکثر، بنوری ٹاؤن کا پڑھنے والا، آسان علوم دارالعلوم کا پڑھنے والا، کوئی 4 مہینے 1 سال لگانے والا کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے تو میرے بھائی پیچھے سے چڑھانے کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب ہمیں دیکھ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ولی کی تو نشانی یہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، عاشق رسول کی یہ نشانی ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ خدایا تو نے نانوتوی کے ابابیلوں کو، علماء دیوبند کے نام لیواؤں کو ایسا حسین بنایا ہے۔ کوئی دنیا جلدی سے گزرتی ہے، کوئی گلی سے گزرتا ہے، کسی کو دیکھ کے کرکٹ کا کھلاڑی یاد آئے گا، کسی کو دیکھ کے فلم کا اداکار یاد آئے گا، کسی کو دیکھ کے اسٹیج کا گلوکار یاد آئے گا، کسی کو دیکھ کے کوئی اور دنیا کا اسکالر یاد آئے گا۔ اور دیوبند کا نسل کسی جگہ سے گزرتا ہے، خدا کا پیغمبر یاد آئے گا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو کہ جو مسکرائے تو بہاریں بھی شرما جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی زلفیں دیکھ کر رات کی کالی گھٹائیں جس سے اس کی کالت کی بھیک مانگے، ان زلفوں والوں کو محمد کہتے ہیں۔ اور جس کے چہرے کو دیکھ کر چودھری کا چاند بھی شرما جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سانے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے اس سیرت کے جلسے کو، اس عنوان کو انسان ساری زندگی بیان کرے، دنیا کو ہم بتا دیں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا نے نبی کی بات نہیں سنی۔ طائف میں گئے، لوگوں سے کہا بات تو سنو، کسی نے بات نہیں سنی۔ سرداروں سے کہا بات تو سنو، کسی نے بات نہیں سنی۔ تو رب نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر، اگر طائف اور مکے والے تیری بات نہیں سنتے میں تجھے عرش پہ تنہائیوں میں بلاؤں گا، تو مجھ سے بات کرنا، میں تجھ سے بات کروں گا۔ عرش پہ بلا کے خدا جس سے بات کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ شب ابی طالب میں نبی کو پانی نہیں ملا، پانی ملتے ہیں پانی نہیں دیتے۔
پانی نہیں ملتا. ایک یہودی ہے مدینے میں، میٹھا کنواں یہودی کی ملکیت ہے، مہنگے داموں پانی دیتا ہے، صحیح پانی بھی نہیں دیتا. خدا نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر، یہ دنیا تجھے پانی نہیں دیتی، حشر میں جام کوثر تیرے ہاتھوں سے لٹا دوں گا. اس کوثر کے مالک کو محمد کہا جاتا ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو بیت اللہ سے نکالا گیا، مکے سے نکالا گیا، وہ نکل گیا. پھر 10 ہجری کو جو فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر مکے میں فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر جو مکے کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو اور اپنے سارے مجرموں کو کہ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیتا ہوں، اس معاف کرنے والے کو دنیا محمد کہتی ہے. میرے دوستو، ابھی تو گرمی لگی ہے تو گرمائیں بھی تو صحیح نا. تم ہمیں ٹھنڈا کر دو گے تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. کسی نے، دنیا نے موتی دیکھے ہیں، ان کو موتی دیکھنے کے بڑے شوق ہیں، لیکن خدا کی قسم صحابہ نے جو موتی دیکھا ہے وہ میں اور تو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ دنیا کے موتی دیکھ کے حیران ہوتا ہے، نبی کے جسم پر، نبی کے پیشانی پر چمکنے والا پسینہ موتی سے زیادہ قیمتی اس پسینے والے کو دنیا محمد کہتی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ حسن و جمال کا پیکر، یہ حسن و جمال کا مجسم جسم پتھر کھا رہا ہے، دانت شہید کروا رہا ہے، مکے کی گلیوں میں کھسٹنا برداشت کر رہا ہے، تو پھر میں یہ بھی سمجھنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے اس حسن کے پیکر کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، جس حسن کے پیکر کو تاج کی گلیوں میں مارا جا رہا ہے، جس حسن کے پیکر کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ اس حسن کے پیکر نے جب دنیا والوں کے سامنے خدا کی توحید کا پیغام رکھا تو نام نہاد دنیا والوں نے اس نبی کے پیغام کو نہیں مانا. تو میں سمجھ گیا کہ جس پیغام کی خاطر اس حسن کے مجسم جسم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، خدا کی یہ توحید کا پیغام خدا کی قسم سب سے اعلیٰ. یہی تو پیغام تھا، نبی کی دعوت تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے توحید کا پیغام جب سنایا، اصل تو لڑائی، اصل تو فتنہ، اصل تو اختلافات لا سے پھیلتا ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب منفی بات کرو گے تو تب اختلاف پھیلے گا نا. اور یہ تو سیرت نے بتایا ہے ہمیں کہ نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے منفی لا الہ پیش کرتے ہیں، پھر مثبت الا اللہ پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، جب یہ نبی کھڑے ہوئے فاران کی چوٹی پہ اور سارے مکے والوں سے کہا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا کہ جھوٹا؟ سب نے کہا نبی محمد تجھے بالکل سچا پایا. نبی نے فرمایا، پہاڑ کے پیچھے سے اگر کہوں دشمن کا لشکر آ رہا ہے یقین کرو گے؟ بالکل یقین کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. تو نبی نے فرمایا، اب جو بات کرتا ہوں خدا کی قسم وہ بھی بڑی سچی ہے. وہ بات یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، دکھ درد دور کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آج دنیا عید میلاد النبی تو منا رہی ہے، نبی کی پیدائش کا جشن تو منا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف نبی کی پیدائش کے جشن سے بخشش نہیں ہو سکتی. جب تک نبی کی بات نہیں مانو خدا کی قسم جنت مل نہیں سکتی. اگر تم نے صرف خوشی منائی لیکن نبی کی بات نہ مانی، خدا کی یہاں کوئی نجات نہیں ملے گی. وہ ابو لہب، وہ ابو طالب کہ جنہوں نے جب نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو ابو لہب نے گھی کے چراغ جلا کر مکے کی گلیوں کو روشن کر دیا. وہ ابو لہب جس نے نبی کی خبر سنی کہ عبداللہ کے گھر میں چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس ابو لہب نے مٹھائیاں مکے والوں میں تقسیم کر دی اور قریب کھڑی ہوئی لونڈی کو آزاد کر دیا. وہ ابو طالب جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کر کے مکے والوں کو صدقے میں دے دیا.
لیکن یہی ابو لہب ہے جنہوں نے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی ہے. جب نبی نے تو عید کا پیغام فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بیان کیا ہے اور نبی نے بات کی ہے کہ دنیا والوں سن لو، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، تمہارا حاجت روا کوئی نہیں، تمہارا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارا دکھ درد دور کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں بچے بچیاں دینے والا کوئی نہیں، علام الغیوب کوئی نہیں. تو تمہیں پتا ہے سب سے پہلے نبی کو پتھر مارنے والا یہی ابی لہب تھا، یہی ابو لہب تھا، یہی ابو لہب تھا. تو نبی کا جشن تو منا لیا، لیکن نبی کے آنے کے پیغام کو نہ مانا تو خدا نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب ان کو تب. تو صرف بات نہیں، صرف ذات نہیں ماننی، نبی کی بات بھی ماننی ہے. میرے دوستو، سیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہوتی، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ غلط؟ سیرت النبی صرف منانے کی چیز نہیں. نبی اپنی سیرتیں منوانے کے لیے نہیں آئے، نبی اپنی سیرت دنیا والوں سے اپنانے کے لیے آئے. ہاں، اور ہمارے نبی تو ایسے ہیں، کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں، کسی کی کچھ زندگی کا پہلو، کسی کی کچھ زندگی کا حصہ. بعض نبیوں کو تو صرف نام ملتے ہیں، واقعات نہیں، بعض کے تو نام بھی نہیں ملتے. لیکن جس ذات کی پیدائش سے وفات تک کی ساری زندگی، جس ذات کے صبح و مساء، جس ذات کے لیل و نہار، جس ذات کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، جس ذات کے نشست و برخاست کے انداز، جس ذات کے سونے جاگنے کے انداز، جس ذات کے پوری زندگی محفوظ ہو، اس ذات کو دنیا محمد کہتی ہے. تو سیرت النبی اپناؤ. نبی سوتے کس طرح تھے، یہ سیرت کا الگ پہلو. نبی اٹھتے کس طرح تھے، یہ سیرت کا الگ پہلو. نبی سوتے ہیں، وضو کر کے سوتے ہیں، مسواک کر کے سوتے ہیں، تیل لگا کے سوتے ہیں، سرما لگا کے سوتے ہیں، بستر جھاڑ کے سوتے ہیں، سیدھی کروٹ پہ سوتے ہیں. اور جب اٹھتے ہیں اپنی یہ مبارک شہادت کی انگلیاں اپنی آنکھوں میں ملتے ہیں. اور جب نبی پانی پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں. جب اپنی مازاغ البصر والی آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو 2 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں، پھر 1 سلائی سیدھی آنکھ میں. اور جب نبی تیل لگاتے ہیں تو اپنی الٹے ہاتھ پہ رکھ کے سیدھے ہاتھ سے پیشانی پہ لگایا، داڑھی پہ لگایا. جب کنگھا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھی طرف سے، جب چپل پہنتے ہیں پہلے سیدھی چپل، جب اتارتے ہیں پہلے الٹی چپل، جب کپڑے پہنتے ہیں پہلے سیدھی آستین، جب اتارتے پہلے الٹی آستین. جب جناب علی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں، اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں. یہ ساری زندگی نبی کی محفوظ ہے. دوستو، سیرت النبی منانے کی چیز نہیں، میرے نبی کی سیرت اپنانے کی چیز. نبی گھر پہ داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ بیوی بیٹھی ہوتی، ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی، سب کو سلام کرتے. آج ہم کہتے ہیں ایسا شرم آندی ہے جی، اٹھتے ہوئے شرم نہیں آندی. میں بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں، اور جب بیوی کو مارے، کھانے میں نمک تیز ہوتا ہے تو ادھر بھی نمک تیز ہو جاتا ہے، ادھر مرچی تیز تو ادھر بھی مرچی تیز. اس وقت شرم نہیں آتی. مجھے بتاؤ، میرے نبی کوئی بے شرمی والے کام کر سکتے؟ نبی نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، خدا تمہارے گھر میں برکتوں کی بارش اتارے گا. آج 20 کمانے والے ہیں سارے پریشان اس وجہ سے کہ گھر میں داخل ہونے کا سلام رہ گیا. اس طرح کی بات کرو تو بعض لوگ بور بھی ہوتے ہیں کہ جی میرے دوستوں، بات ہے کہ سیرت النبی منانے کی چیز نہیں، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہے. نبی کی سیرت میں یہ بھی سیرت ہے کہ اس نبی نے خدا کی توحید کا پیغام دنیا والوں کو دیا، یہ بھی آؤ اپنا لو. نبی نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ تمہیں اولاد کوئی نہیں دے سکتا، تمہارے منات کچھ نہیں کر سکتے، لات کچھ نہیں کر سکتا، یغوث کچھ نہیں کر سکتا، یعوق کچھ نہیں کر سکتا. میرے حکم سے نکلے، سورج میرے حکم سے نکلے، بارش میرے حکم سے برسے، ہوا میرے حکم سے چلے، یہ کائنات میں اگنے والا سبزہ میرے حکم سے اگے. اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک دن کے لیے یہ دنیا کا نظام میرے حوالے کر دو کہ میں دنیا کا نظام چلاؤں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تجھے ایک دن کا نظام تو دے دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو تو پیالہ پانی کا لے کے اس کو بھر لے اور اس پیالے کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا.
پوری رات تو اس کو کھڑے کھڑے گزار دے، ہاتھ میں پیالہ لے لے اور کھڑا رہے کھڑا رہے، جب صبح کو سورج نکلے گا ایک دن کے لیے دنیا کا نظام تجھے دے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا اور کھڑے ہوئے، رات کا حصہ بیتا، جب آدھی رات سے کچھ وقت اوپر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی، تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہوا اور ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گرا۔ جب پانی کا پیالہ گرا ہے اور فوراً پیالہ اٹھایا، خدا نے کہا موسیٰ بس فیصلہ ہو چکا ہے، جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالے کو نہیں سنبھال سکتی وہ ایک دن کے لیے پوری کائنات کو کس طرح سنبھال لے؟ تو وہی خدا بند عالم ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، ایک دانے سے پورے درختوں کو اگاتا ہے، ایک پانی کا قطرے آسمانوں سے برساتا ہے۔ بلا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں اگنے والے دانوں کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو خدا کی قسم ہماری مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے، ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے، ہماری بگڑی بھی بنا سکتا ہے، ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو اولاد ملتی ہے خدا کی قسم وہ میرا اللہ دیا کرتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے 83 سال تک اولاد نہیں ہوئی، زکریا علیہ السلام ہے 120 سال تک اولاد نہیں ہوئی، میرے نبی ہے 11 شادیاں کی ہیں، 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، 9 بیویوں سے نہیں ہوئی۔ اور ابراہیم کو 83 سال رب نے اولاد نہیں دی، زکریا کو 120 سال تک نہیں دی، نبی کو 9 بیویوں کو نہیں دی۔ خدا نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ابراہیم جیسا نبی اپنے آپ کو 83 سال تک اولاد نہیں دے سکتا، زکریا جیسا نبی اپنے آپ کو 120 سال تک اولاد نہیں دے سکتا، پوری کائنات کا بڑا نبی اپنی 9 بیویوں کو اولاد نہیں دے سکتا، تو کائنات میں پھر کوئی بھی خدا کے سوا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ توحید-sunnah.com میرے دوستو عجیب بات، فلاں دے گا فلاں۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک مزار ہے، ادھر بیری کا درخت ہے، لوگ نیچے یہ رومال بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہوا آئے گی اس کے اندر جتنے بیر گریں گے درخت سے ہوا جب چلے گی، جتنے بیر کے درخت چادر اور رومال پہ گریں گے اتنی اولاد پیدا ہوگی۔ ہوا چل رہی ہو کسی کے رومال پہ 2 گرے، وہ کہتے ہیں 2 ہو گئے، خاندانی منصوبہ بندی والے بھی خوش ہو گئے، بچے 2 ہی اچھے، جو یہ بات ہے وہ عقل کے کچے، تو وہ کہنے چلو 2 ہو گئے۔ کوئی کہے کسی کے رومال میں 3 گرتے ہیں، وہ کہتے 3 ہو گئے۔ تو یہ رومالوں پہ بیر گرنے سے لوگ کہتے ہیں اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے۔ میں کہتا ہوں جس دن طوفان آیا ہوا اور پوری بیری کا درخت گر جائے تو پاکستان اور انڈیا اور ہاکی کی پوری ٹیم تیار ہو جائے گی۔ تو کچھ عقل سے کام لو۔ خدا کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناسا، جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جیسے حضرت یعقوب ہیں، شعیب ہیں، صرف بچیاں ہی بچیاں ہوئی ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بچے ہی بچے دیتا ہے، بچیاں نہیں دیتا۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام ہیں بچے ہی بچے ہوئے، بچی نہیں ہوئے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے، جیسے ہمارے نبی ہیں بچے بھی ہوئے بچیاں بھی ہوئی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ حضرت یحییٰ کو خدا نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن دینے والی ذات کون؟ ہم یہاں سے پکارے، ہماری پکار کو سننے والا کون؟ صرف یا اللہ مدد کے جو ہم نے لوگوں بنایا، اس کی وجہ یہ ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا بتاتا ہے کہ خدا کے سوا ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بعض باتیں بار بار دہراتا ہوں اور بار بار دہراؤں گا۔ خدا نے سورہ فاتحہ کو بھی بار بار دہرا کے توحید کا پیغام دلوایا۔ یہ کہتی نہیں جی درمیانی واسطے ضروری ہیں، آپ چھت پہ جب چڑھتے ہیں تو بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتے ہیں؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو خدا تک بغیر سیڑھی کے کس طرح پہنچو گے مولانا؟ تو ہم سے کہو کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے کہ چھت ہم سے دور ہے، دور ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم سیڑھی لگاتے ہیں۔ خدا بھی دور ہے، اللہ بھی دور ہے، کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سیڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں دوریاں اور فاصلے ہوں، اور جہاں معاملہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے ڈائریکٹ نہیں سنتا،
تو ڈائریکٹ سن لیتا ہے، تیرا پیر صاحب ڈائریکٹ سن لیتا ہے، لیکن وہ خدا ڈائریکٹ نہیں سن سکتا۔ ہائے اتنا ظلم، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے بغیر بولے تجھے خدا نے رزق پہنچایا۔ تو جب پیدا ہوا تو نے خدا کو بولا نہیں، تیرے بولے بغیر ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے کا طریقہ سکھایا۔ تو نے خدا کو بولا نہیں، تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے چلنا سکھایا۔ تو نے خدا کو بولا نہیں، تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ سب کچھ تیرے بولے بغیر خدا نے سکھایا، اور جب تو بولنے کے قابل ہوا تو بولتا بھی ایسا ہے، کہتا ہے خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ رب کہتا ہے میرے بندو ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح جواب بھی دیا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بند کر دوں، ختم کر دوں؟ بولو۔ وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں اب ختم کر دو۔ میرے دوستو بس 10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، پورا 1 گھنٹہ تو ہو جائے نا، 15 منٹ ہے میرے 1 گھنٹے میں۔ میرے دوستو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کہتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں، اور جواب کیسا دیتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اسنا عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں فرشتوں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتے ہیں آتا بین و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب کہتے ہیں بلی عبدی ما سالا، میرے بندے اپنے خدا سے جو مانگے گا تیرا خدا تجھے عطا کر دے گا۔ خدا تو جواب بھی دیتا ہے، اور ایسا جواب دیتا ہے ہائے دنیا کہتی ہے ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا 40 سال اپنے بت کی عبادت کر رہا ہے، اس کے بت کا نام ہے صنم۔ 40 سال اپنے بت کے سامنے رات کو بیٹھ جاتا اور کہتا صنم 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 صنم، بت کو پکارتا۔ 40 سال رب کی بغاوت کرنے والا، 40 سال رب کے ساتھ ٹکر لینے والا، 40 سال رب کو ناراض کرنے والا، 40 سال شرک کرنے والا، ایک مرتبہ رات کے بیٹھا ہے، سامنے بت ہے، بت کو کہتا ہے صنم صنم صنم۔ نیند کا غلبہ آیا، تھوڑی سی اونگ آئی، تھوڑی سی غفلت ہوئی، صنم کے بجائے منہ سے نکل گیا سمد۔ کیا نکل گیا؟ کس کا نام ہے سمد؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور یاد ہی کیا ہے، اسی پہ تو ہماری نمازیں ختم ہوتی ہیں۔ اس نے کہا سمد، 40 سال کہتا ہے صنم صنم صنم، منہ سے غلطی سے نکل گیا صنم کے بجائے سمد۔ رب نے عرش آواز دی لبیک عبدی لبیک عبدی، اے بندے تیرا خدا تیرے پاس حاضر ہے۔ فرشتوں نے کہا خدایا تجھے بے خیالی میں پکارا ہے، پکارنا صنم کو چاہتا تھا، غلطی سے منہ سے سمجھ نکل گیا۔ رب نے کہا فرشتوں جس کو 40 سال سے پکار رہا ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا، آج مجھ کو پکارا ہے، میں بھی جواب نہ دوں تو اس کے بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ میں تو وہ رب ہوں، کوئی بے خیالی میں پکارتا ہے میں اس کا بھی جواب ادا کروں۔ ایسا حسین نعرہ نہیں لگاؤ، ڈائٹ لگاؤ کوئی جب تک میں پانی پیوں۔ یہی وہ توحید کا پیغام تھا جس پر عتبہ پریشان ہوا، جس پر شیبہ پریشان ہوا، جس پر ربیہ پریشان ہوا، جس پر ولید پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر میرے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب ان محمدن شتم آلیاتنا، ان محمدن سب آلیاتنا، اے ابو طالب تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں بکتا ہے، ان محمدن شتم آلیاتنا،
تیرا ماں بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا لات کو گالی دیتا ہے، منات کو گالی دیتا ہے، یغوث کو گالی دیتا ہے، یعوق کو گالی دیتا ہے، بت کو گالی دیتا ہے، سوا کو گالی دیتا ہے، نصر کو گالی دیتا ہے۔ اپنے بھتیجے کو سمجھا دے، ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے۔ جب نبی آئے، نبی سے چچا نے کہا کہ ابو طالب نے کہا بھتیجے ابو جہل آیا تھا، عتبہ شیبہ آئے تھے اور کہہ کے گئے ہیں ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دیا کر، اپنے معبودوں کو برا بلا نہ کہا کر، اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ تو ہر جگہ پرچار کرتا ہے کہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تو وہ کہہ کے گئے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی گالی ہے، تو بنا کر دے کہ اپنے ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے۔ وہ کہہ کے گئے ہیں، نبی نے فرمایا چچا ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دو، خدا کی قسم پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ نقطہ 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 سمجھو، نبی کے پاس، نبی کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس عتبہ آیا، شیبہ آیا، ربیہ آیا، سارے آئے اور کیا کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا دو ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے، ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے۔ نقطہ سنو، ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے، گالیاں نہ دے، ہمارے لات کو کیا نہ دے، ہمارے منات کو کیا نہ دے، پیچھے والے بھی ہمارے یغوث کو کیا نہ دے، ہمارے یعوق بد سوا نصر کو کیا نہ دے، ہمارے 360 کو کیا نہ دے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی گالی دے سکتے ہیں؟ میرے نبی کی زبان اطہر جس کو خدا بما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی بنا دے، وہ جو زبان اپنے زبان سے ایک مرتبہ کوئی لفظ نکال دے، خدا اس کو سچا ثابت کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دے۔ اس نبی نے جو کچھ کہا سب خدا نے پورا کر کے دکھا دیا۔ اس نبی کی سچائی پہ قربان جاؤ کہ جس نبی نے کہا قیامت سے پہلے اونچی اونچی بلڈنگیں بنے گی، دنیا دیکھ رہے بن چکی ہے، اس نبی کی زبان اثر سے نکلا قیامت سے پہلے مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا، وہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اس نبی نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے گا، بیوی کا غلام بن جائے گا، وہ ساری پوری ہو گئی۔ اس نبی نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جائیں گے، وہ سارے نبی کے حکم ہو گیا۔ اس نبی نے کہہ دیا تھا مشکات صفحہ نمبر 477 میں نبی نے جو کہہ دیا خدا نے پورا کر دیا۔ وہ نبی کہہ گئے یتبع الدجال من امتی 70,000 علیہم السجان علیہم السجان علیہم السجان۔ وہ نبی جو کہہ گئے خدا پورا کر گیا۔ اس نبی نے کہہ دیا قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اس کے 70,000 ساتھی ہوں گے۔ آقا اس کے دجال کے ساتھیوں کی نشانی تو بتا دو تاکہ ہم ان کو پہچان تو لیں۔ نبی نے کہا ہاں ہاں بتا رہا ہوں، یتبع الدجال من امتی 70,000 سے پہلے دجال آئے گا، اس کے 70,000 ساتھی ہوں گے۔ آقا نشانی کیا ہے ساتھیوں کی؟ آقا نے کہا علیہم السجان، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی سروں پہ ہری پگڑیاں ہوا کریں گی۔ اٹھا لو مشکات صفحہ نمبر 477، اٹھا لو 70,000 بتا دیے۔ میں تو نشانی بتا رہا ہوں، کسی پہ فٹ نہیں کرتا، نشانی بتا رہا ہوں، نبی سچے ہیں، کسی پہ فٹ نہیں کرتا، باقی جو سمجھے۔ لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں حضرات کا پہلا اجتماع ہوا، اخبار میں بیان دیا الحمدللہ ہمارے پہلے اجتماع میں 70,000 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے پہلے اجتماع میں 70,000 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ کرے؟ اس نبی نے کہہ دیا کہ جس نبی کے پیچھے جب سراقہ لگا تو سراقہ نے نبی کا پیچھا کیا، نبی نے اپنی جلالی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے، جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نبی نے جلالی آنکھوں سے دیکھا، سراقہ کے پاؤں کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھستے گئے دھستے گئے دھستے گئے۔ سراقہ نے کہا آقا مجھے معاف کر دو، نبی نے فرمایا سراقہ جا معاف کر دیا۔ جب نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب نبی کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت سراقہ نے پیچھا کیا تو نبی نے کہا سراقہ معاف ہی کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔
یہ نبی دنیا میں آئے، مدینے میں آئے، نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے کسرا کی طرف چڑھائی کی، کسرا فتح ہوا، کسرا کا مال غنیمت مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا گیا، کسرا کا مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، ایک طرح ایک صحابی دوسرے والے کو نظر نہیں آتا، یہ سب لگا ہے، حضرت عمر کسرا کے سارے مال غنیمت کو ٹٹول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، کہتے ہیں لوگوں اس میں کنگن کہاں ہے، ان میں کنگن نظر نہیں آتے، لوگوں نے کہا کنگن تو نہیں ہے، عمر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسرا کے جواہرات آئیں، کسرا کے مال غنیمت آئیں اور اس میں کنگن نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، کنگن ضرور ہوں گے، کنگن ضرور ہوں گے، اللہ کہاں ہے کنگن؟ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ بھاگتا ہوا آیا، حضرت عمر کے سامنے ریشمی رومال رکھا، کہ امیر المومنین یہ کسرا کے کنگن ہیں، آپ اس کو لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے ان کنگنوں کو اٹھایا، ہاتھ سے بلند کیا، کہا لوگوں سراقہ کہاں ہے، لوگوں سراقہ کہاں ہے، لوگوں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ سفید چیرتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا، عمر نے کہا سراقہ ان کسرا کے کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بلند کر دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبی جو بات کرتا ہے خدا اس کو پوری کر کے بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، رہنما نعرہ تکبیر۔ اب علم غیب تھا نا، اب وہ علم غیب تھا نا، تبھی تو بتایا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، نہ اس کو علم غیب نہیں کہتے، علم غیب اس کو کہتے ہیں لا یقع تحت الحواس، جو کوئی کسی کو بتائے نا، وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے، کسی کے بتانے سے کوئی علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو خدا کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، علم غیب کی جہاں تک بات ہے وہ خداوند عالم کی صفت ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیوب کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو خدا نے بتایا نبی کو، مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا، تو نبی نے کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں، اب میں بتاتا ہوں، نہیں سمجھے؟ جزاک اللہ، یہ ہوش میں ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نبی کی زبان کی بات چل رہا تھا کہ وہ نبی کبھی کسی کو گالی نہیں دے سکتے۔ اب پوچھتا ہوں، گالی تو عیب ہے، گالی تو عیب ہے، اور ہر عیب میرے نبی سے اللہ نے دور کر دیا۔ علماء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، صلحاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، اتقیاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، اولیاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، فقہاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، مجھے اور تجھے حکم عیب کے قریب نہ جانا، ساری دنیا کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، خلقنا مبرئا من کل عیب، سب کو حکم عیب کے قریب نہ جانا، اور عیب کو حکم ہے میرے مصطفیٰ کے قریب نہ جانا۔ تو گالی تو عیب ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا چیز تھی، وہ کیا بات تھی، وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا بات تھی جو بات عتبہ کو اپنے لات منات کی گالی لگی، وہ نبی کی زبان سے کیا بات نکلی تھی، جو بات ان کو اپنے بزرگوں کی گستاخی لگی، نبی کی زبان اطہر سے کون سی بات نکلی تھی جو بات عتبہ شیبہ ربیعہ کو لات منات کی گالی لگی۔ اور یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل تک ہر جگہ ہر وقت یہی ہوتا تھا، جب بھی کسی نبی نے خدا کی توحید بیان کی، اس خدا کی توحید کو ہر دور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کی گستاخی سمجھی، ہر دور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کو گالی سمجھی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو۔ نوح علیہ السلام آئے، قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو۔ شعیب علیہ السلام آئے، قوم نے کہا معبودوں کا گستاخ ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بعد اور نبی آئے، قوم نے کہا یہ سارے اولیاء کے گستاخ ہیں۔ نبی بھی آئے تو شیبہ نے کہا یہ ہمارے ولیوں کا گستاخ ہے، یہ ولیوں کو گالی دیتا ہے۔
آج علماء دیوبند بھی جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں تمہارا کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بھی دکھ درد دور کرنے والا نہیں، نہ پیرانے پیر گھٹنے بنا سکتے ہیں، نہ خواجہ بختیار الدین کاکی بگڑی بنا سکتے ہیں، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی تو عید کا پیغام ہے جو آج بھی لوگوں کو بزرگوں کی گالی اور گستاخی لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، سر برنم سر بلند، اکابرین دیوبند، جرأت مند غیرت مند، حضرت مولانا رب نواز حنفی کہتے گستاخ نبی کو نہیں مانتے، نہیں آپ کو مانتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، وہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے جنہوں نے اپنے جسم کے چیتڑے نبی کے دین کے لیے کروائے۔ نبی کے لیے نام لے کر مال کھانا بڑا آسان، نبی کا نام لے کے مار کھانا بڑا مشکل۔ پوری دنیا کے اندر آج آپ کو دین کی محنت کرنے والے اگر ملیں گے، خدا کی قسم علماء دیوبند ملیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ دیکھو، مفتی محمود تمہیں نظر آئے گا، نبی کی ازواج مطہرات کا مسئلہ آئے تو تمہیں جنگ کا پرواز نظر آئے گا۔ اگر نبی کی ختم نبوت کا پرچار کروانا دیکھنا ہو تمہیں اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا، نبی کے دین مٹتا ہوا نظر آئے تمہیں حسین احمد مدنی نظر آئے گا، مفتی محمود نظر آئے گا۔ نبی تو نہیں، وہ قاسم نانوتوی جو اتنا بڑا عاشق کہ کسی عیسائی نے کہا، نانوتوی رحمہ اللہ کو ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل اور جرنیل ہیں، کہا نانوتوی، عیسائی نے کہا جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ نانوتوی نے فرمایا جو اوپر ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتی۔ تو عیسائی کہنے لگا جو اوپر ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتی۔ اس عیسائی حضرت نانوتوی نے کہا ہاں، تو وہ عیسائی کہنے لگا ہمارا نبی عیسیٰ تو آسمانوں پر اوپر ہے، تمہارا نبی محمد مدینے میں نیچے ہے۔ تم نے کہا جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ نانوتوی کون اعلیٰ ہے، تمہارا نبی محمد یا ہمارا نبی عیسیٰ؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا ہاں بات تیری بھی صحیح، لیکن ذرا بات یہ سن لینا کہ سی پی ہمیشہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور قیمتی موتی ہمیشہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ حسین احمد مدنی تو حدیث پڑھائے تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین احمد مدنی دیوبند کے سرخیل 17 سال نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، اور جب حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک واقعہ جو اکثر سناتا ہوں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عیسائی آیا، کہا مولانا ہمیں ذرا یہ بتا دو، آپ ہمیں ذرا یہ سمجھا دو، آپ ہمیں ذرا یہ بتا دو۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے، جاتے میں وہ راستہ بھول گیا، جنگل میں راہ بھٹک گیا، آگے اس نے دیکھا جنگل میں ایک شخص سو رہا ہے، ایک اس سونے والے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں بتاؤ یہ راستہ بھٹکنے والا، راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے؟ جو جنگل میں سو رہا ہے اس سے پوچھے گا، یہ جو جنگل میں سونے والے کے قریب بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا؟ عیسائی کا اعتراض نہیں سمجھے، عیسائی کے اعتراض کا منشا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا بھی عقیدہ ہے روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اوپر ہیں، وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور ہمارے نبی مدینے میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، ہمارے نبی سو رہے ہیں۔ تو عیسائی کا مطلب یہ تھا کہ جو جاگ رہا ہے اس کی شریعت پہ چلنا ہے، یہ جو سو رہا ہے اس کی شریعت پہ چلنا ہے۔ تو کہا نانوتوی تو یہ بتا، ایک شخص راستہ بھول جائے، آگے دیکھا جنگل میں سو رہا ہے، ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے، تو یہ راہ بھٹکنے والا راستہ پوچھے گا کس سے؟ سونے والے سے، یا اس کے قریب جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ نانوتوی نے فرمایا بات ذرا سن، اس جاگنے والے کو راستہ پتا ہوتا یہ خود کا کبھی خود نہ چلا جاتا، یہ تو خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا کب جاگے گا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے رواں ہو جاؤں گا۔ یہ ہے علماء دیوبند۔ آج میرے دوستو اپنے عقائد کی محنت کرو، انجمن دعوت اہل سنت والجماعت اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کا تعلق علماء دیوبند کی جس جماعت سے بھی ہو، لیکن ان فتنوں کا تعاقب بھی کرنا ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے۔ پوری دنیا میں کتنے فتنے بن چکے ہیں، بنیں گے۔ نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 بنے گے۔
چاہے کوئی بھی روکے، سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، 73 فرقے بننے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا 72 جہنم میں، 1 جنت میں، 72 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ قربان آقا تیری زبان پر، تیری بات پر کہا 1 جنت میں، اس کی نشانی نبی نے بتائی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقے کی نشانی یہ بتائی جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ پوری دنیا کا سروے کر لو، تمہیں نبی کے نقش قدم، صحابہ کے نقش قدم والے کون ملیں گے؟ بھائی جو صحابہ کے قول کو بدعت کہہ دے، جو صحابہ کے تراویح کو بدعت کہہ دے، جو صحابہ کی دین کو ایک کہہ دے، وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پہ، وہ کہاں نبی کے نقش قدم پہ؟ بھائی جو نبی کا نام لے کے ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرے، نبی نے کب کیا، صحابہ نے کب کہا، وہ کہاں سے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر؟ اور دوستوں جو صحابہ کو گالی دینا شروع کر دے، وہ کہاں نبی کے نقش قدم پہ، وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پہ؟ خدا کی قسم پوری کائنات میں اگر تمہیں نبی کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ملیں گے وہ علماء دیوبند ملیں گے۔ آج دنیا نبی کا نام لے کے عید منا رہی ہے، خدا را ناراض نہ ہونا، اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ نبی کی وفات کو دنیا نے عید اور جشن منا دیا، نبی کی وفات کو عید اور جشن منا دیا۔ کچھ تو ہوش کرو، تمہارا یہ جشن دیکھ کے، تمہارا یہ سما دیکھ کر کوئی عیسائی اور یہودی یہ پوچھ لے تم نبی کی وفات کا جشن منا رہے ہو یا پیدائش کا، تم کیا جواب دو؟ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے کہ نہیں؟ بدعت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے، سب سے بڑی نشانی بدعت کی سمجھ لو، بدعتی کل قیامت کے دن کالے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے اثرات آج بھی ہیں۔ بدعتی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، بدعت سے بچو، اور بدعت کی بہت نشانیاں ہیں، ایک نشانی سمجھا دوں، ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے، ہر دور میں، پہلے اذانت سے پہلے، اب آگے، اب پیچھے، اب اقامت سے پہلے کتھائی اور اب نہیں سمجھ، تو بھی صحیح کر رہا ہوں بھائی میرے دوستو، ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے۔ پہلے ربیع الاول کا مہینہ 12 وفات ہوتا تھا، اب عید و میلاد النبی ہوگی۔ 12 وفات آج تک ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جس سن اور جس سال میں میرے نبی پیدا ہوئے، نبی نے فرمایا میں پیر والے دن پیدا ہوا، پیر والے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد نبی پیدا ہوئے، اور جس سن میں نبی پیدا ہوئے ہیں اس سن میں ربیع الاول کی پیر والا دن 9 ربیع الاول کو آیا ہے، 12 کو نہیں آیا ہے۔ لیکن آج عید منائی جا رہی ہے۔ دوستو میرے نبی نے خدا کی قسم 2 عیدیں بتائی ہیں، 3 نہیں بتائی ہیں۔ 2 عیدیں بتائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یکم شوال آئی، نبی نے کہا عید الفطر ہے۔ 10 ذی الحجہ آئی، نبی نے فرمایا عید الاضحیٰ ہے۔ اور 63 مرتبہ نبی کے دور میں ربیع الاول آیا، کبھی نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ آج عید ہے۔ اگر تیری عید ہی ہے تو بتا دے مولانا تیرے مسجد میں عید کی نماز کتنے بجے ہوگی، عید کا خطبہ کتنے بجے ہوگا؟ جو قوم نماز غوثیہ شروع کر سکتی ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ عید میلاد النبی کی نماز بھی شروع کرے، کوئی بعید نہیں۔ اس لیے بچ کے رہو، یہ سب فضول خرچیاں ہیں۔ یہ کون سا عشق ہے؟ عشق اگر اس چیز کا نام ہوتا سب سے پہلے ابو بکر کرتا، اگر اس چیز کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے فاروق اعظم کرتے، اگر ان چیزوں کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے عثمان و علی کرتے، سب سے پہلے طلحہ زبیر کرتے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ حکومت کی بجلی لگائی ہوئی ہے، خرچہ ساڑھا نخرا تو اڈا۔ اگر تجھے اتنا ہی عشق ہے تو اپنے میٹر سے کنڈا لگا، جب مہینے کے آخر میں تیرا بل آئے گا نا تو اگلے ربیع الاول میں دیکھوں گا تو کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ اس لیے عاشق تو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اور دیکھ عاشق ہے تو اشارے پہ گھر کی سوئی بھی لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں ہے کوئی بازو کہ یہاں بیٹھا صحابہ کا دیوانہ۔ میرے دوستو اس لیے اتنے فتنے بن چکے ہیں، خدا را تمام چیزوں سے بچ کے رہو۔ ہمیں کسی چیز پر تنقید مراد نہیں، لیکن بتا رہے کہ آج قوم کس طرف جا رہی ہے، کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ خدا کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی؟
تو کیا فائدہ اس سے؟ کیا فائدہ؟ نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی مطلب رکھتا ہے، نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی معنی رکھتا ہے، اور نبی نے آنا نہیں اور کل تک یہ کام ہوتا نہیں تھا، اور دنیا کہتی جو یہ کام نہ کرے گستاخ ہے، نبی کا یہ کام نہ کرے وہ گستاخ، تو تیرے اس فتوے کی زد میں ابو بکر بھی آئے گا، عمر بھی آئے گا، عثمان بھی آئے گا، طلحہ بھی آئے گا، علی بھی آئے گا، اس لیے جن حضرات نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا، اس لیے مختلف فتنے بن چکے ہیں۔ خدا را راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے خدا سے دعا کرو۔ نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے حق والوں پر باطل سارے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، سارے باطل حق والوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ 2 منٹ میں بات سمجھا کے آخری بات سمجھا کے ختم کرتا ہوں۔ نبی نے حق والوں کی نشانی بتائی، قیامت سے پہلے سارے باطل حق والوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ باطل حق والوں پر اس طرح ٹوٹے گا جس طرح دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا آج دنیا کا ہر باطل علماء دیوبند کے پیچھے لگا ہے، علماء دیوبند پہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر تمہیں صحابہ کے دشمن نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے، اگر تمہیں اما اور فقہ کے دشمن نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے، اگر تمہیں مشرکین اور مبتدعین نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے، نام نہاد مسلمین نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے، تمہیں عیسائی نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے، تمہیں یہودی نظر آئے ان کا ٹارگٹ علماء دیوبند ہے۔ پوری کائنات کا باطل علماء دیوبند کے پیچھے لگا ہے۔ ہم یہ سمجھنے پہ آگ بجانے میں اس کائنات میں ما انا علیہ وصحابی پر چلنے والی ذات کو علماء دیوبند کی صورت میں خدا نے بتایا۔ اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا۔ میرے دوستو، ہماری مسجد میں جہاں آپ سب کو معلوم ہے یہاں پر توجہ بھائی، دعا سے پہلے نہیں اٹھو، یہاں پر اتوار کو عقائد کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے جس میں آپ نہیں آتے، دیکھیے نا آپ نے جس میں آپ نہیں آتے اس مسجد میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے مہینے کی 2 اتواروں کو چھوڑ کر ایک پہلی اتوار مہینے کی آخری اتوار میرا بیان اورنگی ٹاؤن میں، مہینے کی پہلی اتوار رنچھوڑ لائن میں، ابھی رنچھوڑ لائن سے بیان کر کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ باقی جو درمیان کی اتواریں ہیں عثمانیہ مسجد محمدی کالونی میں آپ حضرات تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ میں نے جو مناظرہ سکھایا تھا اور رد شرک اور بدعات کی صورت میں اس کی CD بھی الحمدللہ مکمل آ چکی ہے۔ مدنی مسجد کے باہر سے علمی ریکارڈنگ سینٹر والے سے مل جائے گی اور ہمارے حسنین واگی ریکارڈنگ سینٹر سے مل جائے گی۔ بھائی اتنے اعلانات میں کس طرح کروں؟ توحید-sunnah.com صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ سب کے مشفق سرپرست، ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری دعائیہ کلمات فرمائیں گے۔ دعا کے آخر تک تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ میں جتنے بھی حضرات خصوصی مولانا قاری رب نواز صاحب کا اور جتنے بھی ان کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، میں اپنی طرف سے اور جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے، آنے محلہ کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں دین پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار ان کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیماری پروردگار تمام بیماروں کی پروردگار کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشانی حال ہیں پروردگار کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے حکام اور پروردگار عوام کو ہدایت فرما. یا اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کئی مسلمان آباد ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 63708113.